اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مہک گل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل صراط مستقیم۔ آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لائی ہوں وہ ہے سورۃ الاخلاص مکیہ۔ آج ہم اس سورت کا ترجمہ اور تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اسلامک انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اخلاص اس سورت کا محض نام ہی نہیں ہے بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی دوسری سورتوں میں بالعموم کسی ایسے لفظ کو ان کا نام قرار دیا گیا ہے جو ان میں وارد ہوا ہے، لیکن اس سورت میں لفظ اخلاص کہیں وارد نہیں ہوا ہے۔ اس کو یہ نام اس کے معنی کے لحاظ سے دیا گیا ہے۔ جو شخص بھی اس کو سمجھ کر اس کی تعلیم پر ایمان لے آئے گا وہ شرک سے خلاصی پا جائے گا۔ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف ان روایت کی بنا پر ہے جو اس کے سبب نزول کے بارے میں منقول ہوئی ہے۔ ذیل میں ہم ان کو سلسلہ وار درج کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ اس پر سورت نازل ہوئی۔ ابو عالیہ نے حضرت عبیہ بن کعب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کا بیان ہے کہ ایک عربی نے اور بعض روایت میں ہے کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس میں کعب بن اشرف اور یویہ بن اخطب وغیرہ شامل تھے، اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رب کیسے ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جب کسی اجنبی شخص سے تعارف حاصل کرنا چاہتے تو کہتے تھے کہ انسبہ لنا، اس کا نسب ہمیں بتاؤ، کیونکہ ان کے ہاں تعارف میں سب سے پہلی چیز جو دریافت طلب ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ اس کا نسب کیا ہے اور وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کون ہے اور کیسا ہے تو انہوں نے کہا انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ ان کے علاوہ مزید چند روایات ابن تیمیہ نے اپنی تفسیر سورہ اخلاص میں نقل کی ہے، جو یہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اے ابو القاسم،
اللہ نے ملائکہ کو نوری حجاب سے، آدم کو مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے، ابلیس کو آگ کے شعلوں سے، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کے جھاگ سے بنایا۔ اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، اے محمد ان سے کہیے هو اللہ احد۔ عامر بن الطفیل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف۔ عامر نے کہا، اچھا تو اس کی کیفیت مجھے بتائیے، وہ سونے سے بنا ہوا ہے یا چاندی سے یا لوہے سے؟ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد 7 پادریوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہمیں بتائیے آپ کا رب کیسا ہے، کس چیز سے بنا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا رب کسی چیز سے نہیں بنا ہے، وہ تمام اشیاء سے جدا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ ان روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی تھی جس کی بندگی اور عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اور ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی سورت سنائی۔ جب سب سے پہلے یہ سوال مکہ میں قریش کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی، اس کے بعد مدینہ طیبہ میں کبھی یہودیوں نے، کبھی عیسائیوں نے اور کبھی عرب کے دوسرے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی نوعیت کے سوالات کیے، اور ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ جواب میں یہی سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا دیں۔ ان روایات میں سے ہر ایک میں جو کہا گیا ہے کہ اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی تھی، اس لیے اس سے کسی کو یہ خیال نہ ہونا چاہیے کہ یہ سب روایتیں باہم متضاد ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی مسئلے کے بارے میں اگر پہلے سے کوئی آیت یا سورت نازل شدہ موجود ہوتی تھی تو بعد میں جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی مسئلہ پیش کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ جاتی تھی کہ اس کا جواب فلاں آیت سے اور فلاں سورت میں ہے، اس کے جواب میں وہ آیت یا سورت لوگوں کو پڑھ کر سنا دی جائے۔ احادیث کے راوی اس چیز کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جب فلاں معاملہ پیش آیا یا فلاں سوال کیا گیا تو یہ آیت، یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کو تکرار نزول سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ایک آیت یا سورت کا کئی مرتبہ نازل ہونا۔ بس صحیح بات یہ ہے کہ یہ سورت دراصل مکی ہے، بلکہ اس کے مضمون پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس مکہ کے بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بیان میں قرآن کی مفصل آیات ابھی نازل نہیں ہوئی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر اللہ لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رب ہے کیسا جس کی بندگی اور عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اس کے بالکل ابتدائی دور کی نازل شدہ سورت ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مکہ میں جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آقا امیہ بن خلف ان کو دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ایک بڑا سا پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیتا تھا تو وہ احد پکارتے تھے۔ یہ لفظ احد اسی صورت سے محفوظ تھا۔ ان پر ایک نگاہ ڈالتے سے معلوم ہو جاتا ہے، شان نزول کے بارے میں جو روایات درج کی گئی ہیں ان پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر اٹھے تھے، اس وقت دنیا کے مذہبی تصورات کیا تھے؟ بت پرست مشرکین ان خداؤں کو پوچھ رہے تھے جو لکڑی، پتھر، سونے، چاندی وغیرہ مختلف چیزوں کے بنے ہوئے تھے، شکل، صورت اور جسم رکھتے تھے۔ دیویوں اور دیوتاؤں کی باقاعدہ نسل چلتی تھی، کوئی دیوی بے شوہر نہ تھی اور کوئی دیوتا
بے زوجہ نہ تھا، ان کو کھانے پینے کی ضرورت بھی لاحق ہوتی تھی اور ان کے پرستار ان کے لیے اس کا انتظام کرتے تھے۔ مشرکین کے ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل تھی کہ خدا انسانی شکل میں ظہور کرتا ہے اور کچھ لوگ اس کے اوتار ہوتے ہیں۔ عیسائی اگرچہ ایک خدا کو ماننے کے مدعی تھے، مگر ان کا خدا بھی کم از کم ایک بیٹا تو رکھتا ہی تھا، اور باپ بیٹے کے ساتھ خدائی میں روح القدس کو بھی حصہ دار ہونے کا شرف حاصل تھا، حتیٰ کہ خدا کی ماں بھی ہوتی تھی اور اس کی ساس بھی۔ یہودی بھی ایک خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر ان کا خدا ابھی مادیت اور جسمانیت اور دوسری انسانی صفات سے خالی نہ تھا۔ وہ ٹہلتا تھا، انسانی شکل میں نمودار ہوتا تھا، اپنے کسی بندے سے کشتی میں بھی لڑ لیتا تھا، اور ایک عدد بیٹے عزیر کا باپ بھی تھا۔ ان مذہبی گروہوں کے علاوہ مجوسی آتش پرست تھے اور سابی ستارہ پرست۔ اس حالت میں جب اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے کی دعوت لوگوں کو دی گئی تو ان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہونا ایک لازمی امر تھا کہ وہ رب ہے کس قسم کا جسے تمام ارباب اور معبودوں کو چھوڑ کر تنہا ایک رب اور معبود تسلیم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے ان سوالات کا جواب چند الفاظ میں دے کر اللہ کی ہستی کا ایسا واضح تصور پیش کر دیا جو تمام مشرکانہ تصورات کا قلعہ کما کر دیتا ہے، اور اس کی ذات کے ساتھ مخلوقات کی صفات میں سے کسی صفت کی آلودگی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دیتا۔ اس سورۃ اخلاص کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس سورت کی بڑی عظمت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اس کی اہمیت محسوس کراتے تھے تاکہ وہ کثرت سے اس کو پڑھیں اور عوام الناس میں اسے پھیلائیں، کیونکہ یہ اسلام کے اولین بنیادی عقیدے توحید کو 4 ایسے مختصر فقروں میں بیان کر دیتی ہے جو فوراً انسان کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور آسانی سے زبانوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ احادیث میں کثرت سے یہ روایات بیان ہوئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے لوگوں کو بتایا کہ یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، کافی کتابوں میں آپ کو اس کی تفصیل ملے گی۔ مفسرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی بہت سی توجیہات بیان کی ہیں، مگر ہمارے نزدیک سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس دین کو پیش کرتا ہے اس کی بنیادی 3 عقیدے ہیں: ایک توحید، دوسرا رسالت، تیسرا آخرت۔ یہ سورت چونکہ خالص توحید کو بیان کرتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت بخاری، مسلم اور دوسری کتب حدیث میں نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا، اور پورے سفر کے دوران میں ان کا مستقل طریقہ یہ رہا کہ ہر نماز میں وہ قل هو اللہ احد پر قرأت ختم کرتے تھے۔ واپسی پر ان کے ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کا پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو لوگوں سے فرمایا، ان کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ انہیں محبوب رکھتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا واقعہ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک صحاب مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رکعت میں پہلے قل هو اللہ احد پڑھتے، پھر کوئی اور سورت تلاوت کرتے۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور ان سے کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو کہ قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد اسے کافی نہ سمجھ کر کوئی اور سورت بھی اس کے ساتھ ملا لیتے ہو؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، یا تو صرف اسی کو پڑھو یا اسے چھوڑ کر کوئی اور سورت پڑھو۔ انہوں نے کہا، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، تم چاہو تو میں تمہیں نماز پڑھاؤں ورنہ امامت چھوڑ دو۔ لیکن لوگ اس کی جگہ کسی اور کو امام بنانا بھی نہیں پسند کرتے تھے۔ آخر کار معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی جو کچھ چاہتے ہیں اسے قبول کرنے میں تم کیا امر مانا ہے؟ تمہیں ہر رکعت میں یہ سورت پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا، مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔